السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، استقبال ہے آپ کا علقمہ امیر آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے واٹ از ڈیموکریسی کے نام سے، یہ اس کا 5th ویلاگ ہے، اور اس ویلاگ میں ہم ڈیموکریسی پر تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، اس کو انالائز کریں گے۔ چونکہ اللہ کے فضل سے میں پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے طالب علمانہ نظر سے اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ پھر اس حیثیت سے بھی اس کا تجزیہ کرنا اور اس کو انالائز کرنا ضروری ہے کہ دنیا کے کلچر پر ڈیموکریسی نے کیا اثر ڈالا، دنیا کی پولیٹکس پر کیا اثر ڈالا، دنیا کے حالات پر اور دنیا کی اکنامی پر کیا اثر ڈالا ہے۔ اس نے کیا اچھے اثرات ڈالے ہیں اور کیا برے اثرات ڈالے ہیں، تاکہ ہمارے سامنے اس پورے سسٹم کی حقیقت واضح ہو سکے اور ہم اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں۔ یہ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس سلسلے کو آگے 1-2 ویلاگ تک اور بڑھائیں گے۔ اگر آپ ان 2 ویلاگ سے مطلع ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور یہ چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرا تجزیہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، صرف طالب علمانہ انداز سے یہ تجزیہ ہوگا، تو آپ کی رائے اس پر کیا ہے وہ کمنٹ باکس میں اس سے آپ ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، انشاءاللہ اس پر غور کیا جائے گا۔ ہم اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ بورگن میگزین کی رپورٹ کے مطابق، بورگن میگزین ایک انٹرنیشنل میگزین ہے، 2013 میں اس کا جو رسالہ شائع ہوا تھا، اس میں اس میگزین نے یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ دنیا میں اس وقت 196 کنٹریز ہیں، 196 ممالک ہیں، اور جن میں سے 123 ممالک میں اس وقت ڈیموکریسی اور جمہوری نظام حکومت رائج ہے۔ یعنی یہ نظام حکومت اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ گویا سارے نظام اور سارے سسٹم یعنی حکومت کے جتنے سسٹم ہو سکتے ہیں اور آل سسٹم آف گورنمنٹس، یہ سب بالکل گویا ختم ہو چکے ہیں۔ سورونٹیز کے سارے نظام یہ سارے اس کے سامنے دب چکے ہیں، گویا یہ سورج کی طرح چمک رہا ہے اور چاند ستارے سارے اس کے سامنے چھپ گئے ہیں۔ اور یہ ڈیموکریسی اس وقت پوری سیاست، پوری پولیٹکس کا کلمہ طیبہ بن چکا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو گویا وہ پولیٹکس کی ٹرمینالوجی میں کسی کافر سے کم نہیں مانا جاتا۔ اس لیے اس کو انالائز کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا دھوکہ ہے، سچ کیا ہے اور کیا سچ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس پر انالائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی وجہ سے بعض ایسے رول دنیا میں پھیلے ہیں جنہوں نے مجموعی حیثیت سے افراد کو آزادی دی ہے، انڈیویجول رائٹس فراہم ہوئے ہیں اور وہ حقوق لوگوں کو ملے ہیں۔ پہلے جو مطلق العنان حکومتیں تھیں، ان میں جو مظالم ہوتے تھے وہ ظلم اب کسی حد تک کم ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ لوگوں کو اظہار رائے کے نام پر جو فریڈم آف کمنٹ کے نام پر جو آزادی ملی ہے لوگوں کو، اس آزادی نے لوگوں کی مورل ویلیوز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔
ہاں بے شک جو آزادی لوگوں کو ملی ہے اس آزادی سے لوگوں کو یہ فائدہ تو ہوا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک پولیٹکس کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ سوچ کسی سنجیدہ فکر پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں کے ان نظاموں کا رد عمل ہے جو خود ساختہ تصورات کے تحت لوگوں پر جابرانہ حکومت کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتایا کرسچن تھیوکریسی کے بارے میں، اسی طرح جیزس تھیوکریسی کے بارے میں، اور اسی طرح مطلق العنان بادشاہتوں کے بارے میں کہ جو مظالم انہوں نے ڈھائے تھے ان مظالم کے رد عمل کے طور پر وولٹائر کے، مونٹسکو کے، اسی طرح روسوو کے اور نکولو میکاولی کے نظریات وجود میں آئے اور ٹینٹس وجود میں آئے اور لوگوں میں یہ پھیلے اور اس کی بنا پر جمہوریت وجود میں آئی۔ پتہ چلا یہ کسی سنجیدہ فکر اور سنجیدہ تھیوری پر مبنی نہیں ہے، بلکہ چند مظالم کا رد عمل ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، اور اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ یورپ کے ہسٹری میں زیادہ تر حصے میں مطلق العنان بادشاہتیں ہوتی تھیں، یعنی جن پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ کسی کے پابند نہیں تھے، اور ان میں اگر کہیں مذہب کا بیچ میں ذکر آ بھی جاتا تو مذہب کو جو بنیاد بنایا گیا تو تھیوکریسی کی ان خرابیوں کی بنا پر جو میں نے آپ کے سامنے اس ویلاگ میں بیان کی اور پچھلے ویلاگز میں بیان کی ہیں۔ سلطنت رومن امپائر کی تھیوکریسی در حقیقت کسی روحانی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ محض پوپ کے ذاتی تصورات کو معصوم قرار دے کر ان کو مذہبی حکم کے طور پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ اور ظاہر پوپ اپنے خزانوں کو بھرنے کے لیے ظلم کرتا تھا، اور پوپ کے جو ماتحت کارندے تھے، کارڈینل، بشپز، یہ سب اپنے بھیڑیے کی بھوک کو مٹانے کے لیے عوام پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ مذہب کے نام پر ہوا، اس لیے اس کا رد عمل یہ ہوا کہ مذہب کا جوا بالکل اتار کر پھینک دیا گیا، اور تصور یہ قائم ہوا کہ حاکمیت اعلیٰ، سوورینٹی خود عوام کو حاصل ہے۔ سوورینٹی از فار دی پیپل، حاکمیت اعلیٰ خود عوام کو حاصل ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی بتایا کہ جمہوریت دراصل انگلش لفظ ڈیموکریسی سے بنی ہے۔ ڈیموز اور کریٹوز، کیا مطلب؟ ڈیموز یعنی عوام، پیپل، کریٹوز یعنی کریسی، اس کو ہم سوورینٹی کہتے ہیں، حاکمیت اعلیٰ کہا جاتا ہے، اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا نظریہ جو وجود میں آیا کہ عوام خود حاکم ہیں۔ اب ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عوام کے خود حاکم ہونے کی تھیوری جب آپ مانیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ سیکولرزم کو ہی ماننا پڑے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، سیکولرزم الگ چیز ہے اور ڈیموکریسی الگ چیز ہے۔ سیکولرزم ڈیموکریسی کے اس نظام کو کہا جاتا ہے جس میں مذہب کا کہیں سے کہیں تک کوئی دخل نہ ہو، ریلیجین از فلی آؤٹ۔ اور ڈیموکریسی اس نظام کو کہا جاتا ہے جس میں کسی حد تک مذہب کی گنجائش ہو۔ اب جب سیکولرزم کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست کے معاملات میں کسی دین اور مذہب کی پابندی نہیں ہے، مذہب انسان کا انڈیویجول افیئر ہے اور اس کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، لیکن سرکار کے معاملات سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔
کیونکہ عوام جب خود حاکم ہے، کسی دوسری اتھارٹی کے پابند نہیں ہے، تو اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ وہ حکومت کے معاملات میں کسی الہی قانون اور کسی آسمانی ہدایت کے پابند نہ ہوں، بلکہ جو ان کی مرضی میں آئے وہ خود فیصلہ کریں گے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ لہٰذا آزاد جمہوریت یا لبرل ڈیموکریسی سیکولرزم کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس لیے سیکولر ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی یا ایبسولوٹ ڈیموکریسی، ان تینوں کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایبسولوٹ ڈیموکریسی ہو تو جو تھیوری ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یہ سیکولرزم کے بغیر نہیں چل سکتی، اور سیکولرزم کی جو تھیوری ہے وہ لبرلزم کے بغیر نہیں چل سکتی۔ گویا ڈیموکریسی سیکولرزم کے بغیر نہیں چل سکتی، اور سیکولرزم لبرلزم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ گویا یہ تینوں آپس میں ڈیوائیڈ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ ڈیموکریسی یا کہہ لیں لبرلزم یا کہہ لیں سیکولرزم، بات ایک ہی ہے۔ اب یہ جو ان کی تھیوری ہے لبرلزم اور سیکولرزم کی، اس تھیوری کو انالائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بات دیکھنی پڑے گی۔ اچھا، میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں، آپ کمنٹ میں اپنی رائے دیں اس پر، کہ یہ جو کہا گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یعنی سارا بلی کا بکرا جو ہے پیپل، عوام کو بنا دیا گیا، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ آپ سے پوچھتا ہوں میں، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ عوام کی حکومت سارے عوام کی یا کچھ عوام کی؟ اگر سارے عوام حاکم نہیں ہیں، کچھ ہیں، تو پھر تو وہی چیز ہوئی ڈکٹیٹرشپ یا مطلق العنان بادشاہت، چونکہ اس میں بھی کچھ لوگ حاکم ہوتے تھے اور کچھ لوگ محکوم ہوتے تھے۔ اور اگر سارے عوام کو ہم حاکم مانیں تو یاد رکھیے یہ انارکی، لا قانونیت اور لا مذہبیت ہے۔ اس سے خطرناک قسم کی بدامنی پھیلے گی اور پھیلتی ہے اور پھیلتی رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عوام خود ہی حاکم ہے اور خود ہی محکوم بھی ہیں، یعنی میں خود حاکم ہوں اپنے اوپر اور میں خود اپنے اوپر حکومت کر رہا ہوں۔ اب بتائیے کوئی فلسفہ اس بات کو صحیح کہتا ہے؟ ایجوکیٹڈ حضرات بتائیں گے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں خود ہی حاکم بھی ہوں اور خود ہی میں محکوم بھی ہوں۔ یہ بات کسی منطق کے روح سے درست نہیں ہے۔ ایک شخص حاکم بھی ہو، محکوم بھی ہو، اور اسی کو ذریعہ حکومت بھی قرار دیا جائے۔ لہٰذا عوام کی حاکمیت کا، سورنٹی آف پیپلز کا جو نظریہ تھا اور جو اس کی تھیوری تھی، وہ مفقود ہو گئی، کنڈم ہو گئی۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اپنے کینڈیڈیٹس مقرر کر لیتے ہیں اور پھر وہ کینڈیڈیٹس حاکم بن جاتے ہیں اور باقی عوام محکوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نمائندگی کی حقیقت کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو اگلے ویلاگ میں واضح کریں گے۔ دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی اکثریت اپنے کینڈیڈیٹس مقرر کر لینے کے بعد بے دست و پا ہو گئی، ہاتھ پاؤں ان کے ٹوٹ گئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، جو ان کے کینڈیڈیٹ ہے وہ ان پر حاکم ہو گئے اور یہ محکوم ہو گئے، تو سارا اختیار اور سارے پاورز تو ان گنے چنے نمائندوں کے پاس چلا گیا، اور عوام کی بھاری اکثریت ان کے دست نگر ہو گئی اور ان کی جو ہے رعایا بن کر رہ گئی، اور ان کی ایک طرح سے یہ کہیے محکوم بن کر رہ گئی۔ تو حاکمیت سارے عوام کی ہوئی یا گنے چنے افراد کی ہوئی؟ اور حاکمیت کے معنی خود پولیٹیکل سائنس کے ماہرین خود یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی دوسری اتھارٹی کا ذرہ برابر پابند ہوئے بغیر حاکمیت کرنا، یعنی میں جو چاہوں گا حکم دوں گا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جو میں نہیں چاہوں گا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حاکمیت کے معنی پولیٹیکل سائنس کے ماہرین نے بیان کیے ہیں۔ لہذا جب یہ کہا جائے کہ عوام کی حاکمیت، سورنٹی آف پیپلز، تو اس کے معنی یہ ہے کہ عوام کسی بھی ادر اتھارٹی کے پابند نہیں ہے، بلکہ عوام کی اکثریت، عوام اپنی مرضی سے جو چاہے گی وہ فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عوام کی اکثریت
اپنے طے کیے ہوئے کینڈیڈیٹس اور ان کی اتھارٹی کی پابند ہوتی ہے، پھر وہ حاکمیت کہاں رہی؟ میں آپ کو اس ولاگ میں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ یعنی یہ جو بہت بڑا فراڈ ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، یہ فراڈ ہے، بالکل سراسر فراڈ ہے۔ اور میں یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ فطرت اور نیچر سے کیا ٹکراؤ ہے اس کا، نیچرلزم ورسز ڈیموکریسی، نیچرلزم ورسز سیکولرزم، نیچرلزم ورسز لبرلزم، فطرت سے ٹکراؤ ہے۔ اسلام سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسلام سے تو ہے ہی ٹکراؤ، اس کا فطرت سے ٹکراؤ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام اور چیز ہے اور فطرت اس سے بھی اوپر ہے۔ فطرت کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی۔ اسلام کے ماننے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور فطرت تو ہر ایک کے خون میں دوڑتی ہے۔ اس لیے اس کو آپ اس نظر سے دیکھیے اور اس طرح انالائز کیجئے کہ فطرت اور نیچر سے اس کا کیا ٹکراؤ ہے، بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پھر یہ تو میں نے ایک پہلو پر بیان کیا، اور جو اس کا دوسرا پہلو ہے، یعنی میں اس کی طرف اشارہ کر دوں اور اس کی ڈیٹیل میں اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا کہ عوام کو بالکل اگر ہم نے بے مہار طریقے پر حاکم مان لیا، ایبزولٹلی وہ حاکم ہے اور سوورنٹی ان کے پاس ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کا مقصد کیا ہے۔ اگلے ویلاگ میں ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم اگر عوام کو ایبزولٹلی مان لیا جائے پیپل سوورنٹی، تو پھر جمہوریت کا مقصد کیا رہ جائے گا۔ ہم اس کو پر انالائز کریں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا خادم، آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کی محبتوں اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد القمہ امیر۔